الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے مہمان ہمارے حضرت علامہ و مولانا محمد جنید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان سے آئے پہلے بات کرتے پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ علامہ صاحب، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں تو انشاءاللہ شرف حاصل کروں گا آپ سے جواب دینے کی۔ بالکل۔ علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے، قرآن و حدیث میں اسراف سے متعلق اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں سب سے زیادہ مشکور ہوں حضرت علامہ و مولانا شفیق الرحمن رضوی صاحب کا، کہ جن کے توسط سے بزم اصلاح معاشرہ کی یہ ماشاءاللہ کمیٹی بنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کام ان کا جاری و ساری ہے۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا کام کرنے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ بنائے، اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے یعنی کہ یقیناً ٹاپک کو چوائس کیا ہے، اور آپ نے سوالات بہت اچھے ان سے کیے۔ سب سے پہلا سوال کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اسراف وہ ہے کیا، اس کے لفظ ہے اسراف، اس کے معنی کیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی دنیاوی لفظ ہے، یا پھر اس کو ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے؟ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ ساری باتیں کریں گے تو اس کے اوپر اور اعتراض جوابات آئیں گے کہ یہ کیسے ہم نے اپنی طرف سے جواب بنا لیا۔ تو اب یہاں پر ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیت مبارکہ کو یہاں پر میں بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسراف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسراف کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تعریف اصل میں وہ ہے کیا۔ اسراف کہتے ہیں، دیگر اور بڑی کتابوں کے اندر جو اس کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ حق شرع کے علاوہ کسی غیر کے اندر اپنے مال کو خرچ کر دینا۔ اب اس کو یوں اگر آسان لفظوں کے اندر اگر آپ سمجھیں تو اس کی آسان سی تعریف یہ ہوگی کہ اپنے مال کو بلا وجہ کسی ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو وہاں پر اگر اپنے مال کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، اپنے مال کا ضیاع کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے شروع کی ورڈنگز ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اس کو تو عموماً لوگ یاد رکھتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کا مطلب یہ کہ کھانا ہے، پینا ہے، پیٹ کو بھر لینا ہے، تو لیکن اس کے آگے نہیں پڑھتے ولا تسرفوا، کہ اسراف نہ کرو۔ اسراف کرنے کا مطلب اگر ہر گھر والا، ہر مسلمان اور ہر بندہ اگر سمجھ جائے نا، تو دنیا کے اندر جو بے رغبتی آ رہی ہے، تنگ دستی آ رہی ہے، یہاں پر لوگوں کے مال قبضے ہو رہے ہیں، مال کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، اگر ہر بندہ اس اسراف کے متعلق سمجھ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر ویسے ہی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا، لیکن یہاں پر ایک چیز مد نظر رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین۔ پہلے تو بتایا، اپنی نعمت کو بھی وہاں پر اظہار فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہے، اس کے مقدر کے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
یعنی ہر چوپائے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو رکھا ہے، اس کے مطابق اور اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما رہا ہے، لیکن آگے بھی فرمایا کہ احتیاط بھی کرنا، اسراف نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اگر تم حد سے زیادہ بڑھو گے، خرچ کرو گے، اسراف کرو گے، اپنے مال کا ضیاع کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرما دیا انہ لا یحب المسرفین، اللہ پسند نہیں فرماتا ہے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنا یا اپنے آپ کو کسی اور جگہ پر لے کر آنا جہاں پر آپ کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو لگا دینا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ پھر اسراف کا مطلب صرف اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اسراف جو ہے وہ صرف ایک دنیا کے اندر جو معاشی چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں خام مال جو ہمارے پاس موجود ہے، تو صرف وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسراف کا نام نہیں ہے۔ اسراف اگر ہم یوں سمجھیں نا، اپنی ذات کے اندر بھی اگر ہم اپنے اسراف کو اگر دیکھیں نا تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیا کا معاملہ ہے، ایک ہم خود بھی اپنے ساتھ اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو جہاں پر استعمال کرنا ہے، جہاں یوز کرنا ہے، وہاں پر اپنی آنکھوں کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ بدنگاہی کی مثال اگر یوں لے لیں، بدنگاہی عام ہے آج کے اس معاشرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تمام کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھوں کو حفاظت کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ ہمیں دیکھنا اس چیز کو چاہیے جس کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیر محرم کو دیکھتے ہیں، کسی بد نگاہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ آنکھوں کا ضیاء ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ پھر اسی کے اوپر اگر آپ یوں کر لیں، اپنے جسم کے اور اعضاء کو اس کے اوپر شمار کر لیں، ہاتھ ہے، ہاتھ کا استعمال آپ کو کسی ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر جو جائز چیز ہے، حرام چیزیں نہیں۔ پھر اس کی مثال اب اپنے قدم کی لے لیں کہ قدم کو آپ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہ آپ کے قدم راہ خدا میں جا رہے ہیں یا معاذ اللہ کسی گناہ کے کام کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کا حساب بھی کل قیامت کے دن ہم سے ضرور لے گا، اور وہ کس طریقے سے لے گا، اسراف کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر بندے سے سوال کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ یومئذ عن النعیم، کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی نا۔ ایک اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر اگر دیکھ لیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ، طاقتیں دیں، روح دیا، تو اس چیز کو ہم کہاں پر یوٹیلائز کر رہے ہیں، کہاں پر ہم اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی سوال فرمائے گا۔ پھر اگر دنیا کی اس معاشی چیزوں کے اندر اگر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا بھی سوال کرے گا۔ تمہیں کھانا تھا 1 روٹی، لیکن تم کیا کرتے ہو، تم کھاتے ہو 2 روٹی، اپنی صحت کے ساتھ بھی تم اسراف کر رہے ہو۔ کھانا کیسی چیز ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نہر کے پاس آپ وہاں پر موجود ہو کر آپ وضو فرما رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر وہاں سے ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ پریشان ہو گئے صحابہ رسول، تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس نہر میں آ کر کے وضو کرنا یہ بھی ایک اسراف ہے؟ تو فرمایا کہ جی ہاں، تمہارا نہر میں آ کر وضو کرنا یہ بھی اسراف ہے، لہٰذا احتیاط کیا جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یعنی اس حدیث مبارکہ جب تشریح کی گئی نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نہر کے 1 یا 2 یا 3 چلو سے ہاتھ میں پانی لینے سے اگر آپ کا چہرہ دھل جاتا ہے تو بلا وجہ آپ کو 6 یا 7 دفعہ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب 3 دفعہ میں آپ کا کام ہو سکتا ہے تو اس لیے فرمایا، اس کی جو آسان سی میں نے آپ کو تشریح بتائی وہ یہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کھانے پینے کے حوالے سے کہ زیادہ کھانا بھی لوگوں کا اپنے لیے اسراف کرنا ہے۔ اللہ کھانے کے لیے مثال کے طور پر اپنے صحت کے اوپر نقصان دینا ہے۔ ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر 1 روٹی کھاؤں گا تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اسی چیز کو اگر آپ 2 روٹی کھا لیں یا اس سے زیادہ کھا لیں تو وہ کیا کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جب طبیعت خراب ہوگی تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ سے پیسے لے گا، تو وہاں پر جو چیز آپ نے خود اپنے ذات کے اوپر خراب کی ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہا ہے۔
اور اللہ کا وہ فرمان غلط ثابت نہیں ہوگا کہ ان بطش ربک لشدید، نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، لیکن جب رب پکڑنے میں آتا ہے نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس کی واضح تشریح ہے. تو خیال کیا جائے تو قرآن حدیث کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں. ماشاءاللہ حضرت نے بڑی خوبصورت انداز سے جواب دیا ہے. حضرت کے بارگاہ میں دوسرا سوال یہ عرض ہے، ہمارے معاشرے میں اسراف کس حد تک بڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بڑا المیہ ہے نا معاشرے کے اندر جو بڑھتا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک تحقیق بتاؤں اخباری طور پر جو سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو اجزاء بنتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ان میں سے جو 1/3 حصہ ہے نا، 1/3 حصہ پوری دنیا کا جو یعنی کہ رزق بن رہا ہے، لوگوں کی طرف سے پرووائڈ ہو رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جب وہ لوگوں کے پاس آتا ہے تو ان میں سے 1/3 حصہ جو ہے نا وہ ہماری کچرے کے ڈبے میں جا رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو سب سے بڑھتی جا رہی ہے وہ کیا ہے، ہماری شادی ہالز کے اندر کھانے پینے کے اجزاء. ہم کھاتے کم ہیں، اس کو چھوڑ زیادہ دیتے ہیں. اور پھر ہال والوں کی طرف سے بھی ایک یہ ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی چیز ہے نا، یعنی نقصان کے طور پر، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو بڑھتی ہوئی چیز نظر آتی ہے وہ ہال کے اندر شادی کا کھانا. یعنی اگر آپ نے 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے کا آپ نے اگر کھانا بکنگ کروایا ہے، کسی غریب کی شادی تھی کھانا بکنگ کروا لیا، تو اس میں سے آپ یوں سمجھ لیں 1 لاکھ کا کھانا آپ کا کچرے کے ڈبے کے اندر ضرور جائے گا. جی صحیح ہے. کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو لوگ تو یہ سمجھتے کہ یہ کھانا آیا یہاں سے واپس چلا جائے گا، ہمارے پاس کھانا واپس آئے گا نہیں. تو اس لیے وہ اس پلیٹ کے اندر اتنا بڑا سا ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر وہ بریانی بھی لیں گے، اس میں وہ قورمہ بھی لیں گے، اس میں وہ ٹکا بھی لیں گے، نہ جانے اور پتہ نہیں ڈشز ساری اس پلیٹس کے اندر لے لیں گے. اور کھانا آپ نے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ آ کر دوسرا نکال کر کے لے جائیں گے، مجھے نہیں ملنے والا ہے. تو یہ ہمارا یہ خود کا بھی المیہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں نا وہ ہم خود ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا حضرت سیدنا مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت طیبہ کے تحت اور اسی طریقے سے ایک آیت طیبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نا وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے. اور شیطان کون ہے؟ وکان الشیطان ربہ کفورا، کہ وہ رب کا بڑا ناشکر ہے، رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے. تو ہمیں معاشرے کے اندر یہ سمجھنا پڑے گا اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کیا ہم اپنے اندر غور کر کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا ہم شیطان کے بھائی بن چکے ہیں یہاں پر آ کر. تو یہ اسلام نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پر ہمیں واضح طور پر بتائی ہے. قرآن کو اگر سمجھا جائے، قرآن کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے رزق کی حفاظت کرنی ہے. میں آپ کو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بتاؤں. ان کا نام تھا حضرت حاتم بن اسم. آپ دیکھیں گے دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ وہ کس طریقے سے اس بڑھتی ہوئی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو وہ اپنے زمانے کے اندر کیسے ختم کیا کرتے تھے. تو آپ کو جب دعوت دی گئی نا، تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے حضرت حاتم بن اسم. جب دعوت دی گئی، آپ تشریف لے کر کے آئے، تو دعوت دینے والے نے کہا کہ آپ میرے گھر پر آئیں، لوگ آپ کی زیارت کریں گے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میری 3 شرطیں ہیں، تمہیں ان 3 شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس نے کہا بالکل آپ حکم فرمائیں. کہا کہ میں جب آؤں گا نا، میں جہاں بیٹھوں گا تمہیں وہاں سے مجھے اٹھانا نہیں ہے. دوسری بتائی کہ جو میں چاہوں گا یعنی کھانے کے لیے تم نے مجھے اس سے روکنا نہیں ہے. اور تیسری چیز وہاں پر یہ بتائی کہ جو میں کہوں گا تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا، تمہیں منع نہیں کرنا اس بات پر. وہ راضی ہو گیا کہ بھائی چلو اللہ کے ولی میرے گھر پر آئیں گے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا چیز ہوگی، لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. کہتے ہیں جب حضرت حاتم بن اسم جب تشریف لے کر کے آئے نا، تو لوگوں کا مجمع تھا دیکھنے کے لیے. اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے نا اللہ کے ولیوں کے دیدار کے لیے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے. آج ہمارے اس دور کے اندر نہیں ہے. اللہ والوں کے قریب نہیں آنے کے لیے مانگتے ہیں وہ کہ اللہ والوں کے قریب آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مولوی بنا کے یہاں پر بٹھا دے گا. تو اس وقت کے دور کے اندر اگر اللہ والوں کا کوئی قرب پاتا تھا نا، یعنی ان کا عشق دل میں آ جاتا تھا، ان سے محبت ہو جاتی تھی نا، تو اس محبت کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسان کا بندہ ہی بنا دیا کرتا تھا. یوں کر سکتے انسان کا بندہ، کہتے ہیں نا کہ انسان کے بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ. تو اس کا واضح لفظ یعنی یوں اگر سمجھا جائے تو واقعی اگر بندہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جائے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں،
اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے قدم بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا بنایا تھا۔ اب حاتم بن اسم فرماتے ہیں کہ جب اب تشریف لے کر کے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مجمع لگا ہے، تو جہاں پر لوگ چپلیں اتارتے ہیں تو حضرت حاتم بن اسم فرماتے ہیں کہ آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ اس چپل والی جگہ پر آپ جا کر کے چپ سے آپ بیٹھ گئے، آپ نے وہاں پر سٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک جو پہلی شرط تھی وہ یہی تھی کہ جہاں میں بیٹھوں گا وہاں پر مجھے بیٹھنے دیا جائے، وہاں سے مجھے نہیں اٹھانے دیں۔ اب وہ خاموش وہ شخص کیا کرے کہ بھائی ان کو اپنا شرط بھی منوانا ہے اور ان کی بات کی لاج بھی رکھنی ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا ایک ادب تھا۔ دیکھیں اس سے ہمیں تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ بزرگوں نے جو بات کہی ہے وہ یقیناً ثابت ہوتی ہے۔ خاموش ہو گیا۔ پھر کہا کہ دوسری شرط تھی کہ جو میں کھاؤں گا تمہیں مجھے اس سے روکنا نہیں، یہ دوسری شرط تھی۔ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان لگی نا تو اس نے کئی کھانے کی جو ڈشز تھیں اس نے وہاں پر رکھی، اہتمام کیا۔ تب لوگوں کا حال تو ہوتا ہے نا، کھانا دیکھا بس کھانے کے جو اچھے اچھے کھانے تھے وہ کھانا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو حضرت حاتم بن اسم آپ نے اپنے اس جبے کے اندر اس توپ سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد آپ اس کو کھانے لگے۔ جب آپ کھانے لگے نا تو اب وہ بندہ دیکھتا ہے، آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کا مرید تھا، تو اب وہ خاموش ہے، وہ کیا کرے، ان کو اپنی شرط منوانی تھی۔ پھر آخر میں اس نے کہا کہ جو میں چاہوں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا، یعنی جو میں بولوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ تو اس بات پر وہ اور خاموش رہا، تینوں شرطیں پائی گئی۔ جب آپ نے اس روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، آپ نے کھایا، کھا کر آپ فارغ ہو گئے۔ لوگ طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے جو اہتمام کیا تھا وہ کس کے لیے کیا تھا؟ حضرت حاتم بن اسم کے لیے کیا تھا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے نا تو حضرت حاتم بن اسم نے کہا کہ لوگ تو میری زیارت کے لیے آئے تھے، مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، ایک کام کرو، ایک انگیٹھی لے کر کے آؤ جس کے اوپر کھانا بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک توا رکھو اور آگ کو جلا دو۔ کہتے ہیں کہ اس نے بالکل حکم کی تعمیل کی، کیونکہ بات تو ماننی تھی، جو میں کہوں گا میری بات ماننی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ انگیٹھی لے کر آیا، اس کے اوپر توے کو رکھا اور توا جب گرم ہو گیا نا تو پھر آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ چلو اب آ کر ایک ایک کر کے تم یہاں پر کھڑے ہو اور اپنے کھانے کا حساب دو کہ کس نے کتنا کھایا ہے۔ اب لوگ پریشان کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہم کیسے کریں گے، یہ تو آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اچھا، سب سے پہلے آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے صرف اپنا ایک سوال کا جواب دیا کہ یا اللہ، میں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا، بہتر تو جانتا ہے۔ آپ توے سے اتر گئے۔ پھر آپ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا تم آ کر اس کے اوپر جواب دے سکتے ہو؟ تو کہا نہیں، ہمارے اندر طاقت، ایک زمین اگر یوں سمجھے ایک توا کتنا زیادہ گرم ہوگا، اس کے نیچے آگ جلائے جس کے اوپر روٹی کو بنایا جاتا ہے، تو کون اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب کتاب دے گا اپنے کھانے کے بارے کہ میں اتنے سارے کھانوں کو میں نے کھایا ہے۔ تو حضرت حاتم بن اسم فرماتے ہیں اسی چیز کو ایک مثال دے کر لوگوں کو بتانے کے لیے بزرگوں کا طریقہ کس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آج تم اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر، جو گرم توا ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، تم اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکتے۔ اب تم ذرا سوچو، کل قیامت کے دن جب وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور آج تو یہ زمین کے اوپر جو دھوپ ہے اس کی پیٹ پڑ رہی ہے، جب سورج جو ہے اپنا پیٹ اس دنیا کی طرف کرے گا جس کی گرمائش کی وجہ سے زمین تانبے کی ہو جائے گی، دماغ کھولتا ہوگا ہانڈی کی طرح، سوچو تم اس کل قیامت کے دن کیسے جواب دو گے؟ تمہیں تو اپنے علم کے بارے میں نہیں پتا، اپنے وقار کے بارے میں نہیں پتا، تمہیں اپنے حساب و کتاب کے بارے میں نہیں پتا کہ تم نے کیا کھایا ہے، اس وقت کیا کھایا ہے، کس کس اجزاء کے بارے میں کھایا، تمہیں یہی نہیں پتا، اور تم کہتے ہو کہ بھئی کھا پی لو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانا ہے اور پینا ہے، ان تمام باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ایک مثال دے کر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ جتنا تمہاری استطاعت کے مطابق ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے میانہ روی کے ساتھ تم اپنے آپ کو وہاں پر سنبھال لو۔ پھر دیکھیں آپ، جو ایک سادہ سی مثال ہے کہ معاشرے کے اندر ابھی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ رمضان ماہ تلاوت ہے، ماہ صیام ہے، ماہ اہمیت کے قابل ہے، ماہ قناعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتوں کا نزول اس مہینے کے اندر ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، رحمت نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ لیکن ذرا ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، ایک سائنسی طور پر بھی اگر دیکھیں آپ، کہ لوگ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، آلموسٹ سب، صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا، اور رات میں پھر دوبارہ کھانا کھائیں گے وہ، جیسے صبح بریک فاسٹ، دوپہر میں لنچ، اور رات میں کہا جائے تو ڈنر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی ٹی ٹائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جب بریک ہوا تو دوپہر کے وقت کافی چل گئی،
سموسہ چلا گیا. تو اگر آپ یوں حساب لگائیں دن بھر میں 4-5 مرتبہ کھانے کا حساب چل رہا ہے وہاں پر, تو لوگوں کی حالت بھی پھر ویسے ہی بگڑ رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے ہمارے ماحول کو کیسا بنایا ہے. بندہ کھاتا 2 وقت ہے, یا تو سحری میں کھائے گا یا افطاری میں کھا لیتا ہے, یا تو رات کا کھانا کھا لیتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو 3 وقت بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کے اندر اتنا زیادہ ہی کھا لیتے ہیں کہ آئندہ دن کو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. کبھی ان کا پیٹ خراب, پھر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, کبھی طبیعت خراب, تو کبھی بخار, تو کبھی کچھ مسئلہ, کبھی کچھ مسئلہ. تو رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ جس کو ہم کھانے پینے کا نام دیں گے. رمضان تو رحمتیں لوٹنے کا مہینہ آیا ہے. یہاں پر ہمیں اپنی چیزوں کی قدر کرنی پڑے گی. پھر اسی چیز کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اسراف اس مہینے کے اندر کیا ہے, وہ پھلوں کو سب سے زیادہ کاٹ کر, پکوڑے سموسے جو بھی افطار کے اندر چیزیں بنتی ہیں, جتنا ہم نے کھایا, باقی کی تمام چیزیں وہ کچرے کے ڈبے کے اندر جا رہی ہیں. سب سے زیادہ نقصان اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ اسراف پایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑھتے ہوئے نقصانات ہیں, ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے. کیا ہم نے حاتم بن اسم والے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا ہم بھی اس گھر کے اندر توا ہوتا ہے, کیا ہم کبھی سوچ پائیں کہ ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب دے پاتے؟ ہر بندہ اگر سوچنے پہ آ جائے نا, تو اس کے گھر سے تنگ دستی اور فراخی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کو دور فرمائے گا, فراخی کو خود اس کے گھر میں نازل فرمائے گا. تو یہ سارا معاملہ مد نظر ہے. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارے انداز سے جواب دے رہے ہیں حضرت. آپ کے بارے میں تیسرا سوال یہ عرض ہے, احتیاط کس طرح کریں؟ کیا اولیاء کرام احتیاط کرتے تھے اسراف سے؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی, حضرت حاتم بن اسم اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. میں آپ کو ایک جیتی جاگتی ایک مثال دوں کہ جس ولی کو آج لوگ اس دنیا کے اندر جانتے ہیں, جس کی شخصیت کو ہر بندہ پہچانتا ہے, جس کی نورانیت کو ہر بندہ اللہ والا جان جاتا ہے کہ واقعی میں یہ کوئی بندہ ہے, اللہ والا بندہ ہے. تو اگر میں آپ کے سامنے نام لوں تو ایک رہتی دنیا کے اندر لوگ, حضرت علامہ و مولانا میرے پیر و مرشد ہے, حضرت علامہ و مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ. آپ کو میں ان کی ایک مثال دوں, اللہ کے ولیوں کی مثال بہت زیادہ ہے. بالکل. حضرت قبلہ کے بارے میں آتا ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں, کہ آپ ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے. تو غالباً فرماتے ہیں کہ عمرے کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے. تو آپ کے سامنے جو ہے چائے لائی گئی, جس کے اندر ٹی پیک ڈالا جاتا ہے. تو آپ کے سامنے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے جب وہ ٹی پیک چائے کا اس مگ کے اندر ڈالا, آپ نے اس کو نکالا, اس کو نچوڑا صحیح طریقے سے, پھر اس کے اندر جو چیزیں اشیاء ڈالی جاتی ہیں, دودھ اور چینی ہے, اس کو مکس کیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو تناول فرما لیا. لوگ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ آپ کا یہ عمل کرنا, آپ اگر چاہتے ہیں تو اس دودھ اور پتی کو ڈالنے کے بعد بھی ٹی پیک ڈال سکتے تھے, اور آپ نے اس ٹی پیک کو اتنے مضبوط طریقے سے نچوڑا ہے کہ اس کے اندر سے ایک قطرہ بھی نہیں بچا. یہ کیا عمل تھا؟ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, اللہ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے, کروڑا کروڑ رحمتیں فرمائے, نازل فرمائے, آپ کا کام دن بدن ترقی پائے, عروج پائے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر میں اس دودھ اور چینی کو ملا دیتا اور اس ٹی پیک کو ڈال دیتا, تو جب میں اس چیز کو نچوڑتا نا, تو ساتھ میں دودھ اور چینی کے اجزاء بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. دیکھیں باریکی کتنی زیادہ اللہ والوں کی نظریں کس, کہتے ہیں کہ وہ بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی. تو اس لیے میں نے پہلے کیا کیا, ٹی پیک کو ڈالا, اس کو میں نے نچوڑا, ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ جب آپ نے چائے پی لیا نا, تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دوبارہ پانی ڈالا, اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے پی لیا. پھر سوال ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے ذرا. تو آپ فرمانے لگے کہ اس کے اندر جو اجزاء باقی رہ گئے تھے نا, جو چائے کے, جیسے ہم اور آپ چائے پیتے ہیں نا, تو اکثر پتی والی جو چیز ہوتی ہے نا, اس کو ہم ہٹاتے نہیں ہیں, ہم نے اس کو ضرور بضرور 1-2 گھونٹ جو ہے نا, اس کو ہم نے چھوڑنا ضرور ہے. یہ پینے کے قابل کہاں ہے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کتنی اچھی تربیت فرمائی آپ نے. جب لوگوں کا حال بھی دیکھنا, تنزیہ جملہ, کبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں, کبھی لوگ برے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو پانی تھا آپ نے ملا کے اس کے اندر بھی پی لیا, یہ کیا سارا معاملہ ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ اس کے اندر جو اجزاء باقی تھے نا, میں چاہتا تھا کہ میں اس کو بھی پی لوں تاکہ یہ اسراف نہ ہو, یہ ضائع نہ ہو. تو پھر اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ, میں نے جیتی جاتی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو اس طریقے سے صحابی رسول کے بارے میں بھی آتا ہے, کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو بہت زیادہ ان تمام چیزوں سے بچا کرتے تھے. حضرت غالباً آپ کے بارے میں آتا ہے, ام حرام کے بارے میں آتا ہے, صحابی رسول تھے. تو آپ سے سوال کیا گیا, حدیث مبارکہ مروی ہے. اور پھر اسی طریقے سے
اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے آج ایک پیغام جائے گا جو کہتے ہیں نا کہ میری اولادوں یا بچے چھوٹے ہیں تو تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے، آج ان کے لیے ایک میسج جا رہا ہے اس بزم اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ دسترخوان سے اٹھا کر ایک دانہ بھی اگر کوئی بندہ کھا لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراخی عطا فرما دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے بھی ارشاد فرمایا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا، لیکن جو اس کے ایک دانے کو اٹھا کر کھا بھی لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد در اولاد اور اس کی بھی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم عقلی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ نیچے سے اٹھا کر کھانے کی برکتیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے، جب تک کہ کھانا اگر نہیں گرے گا نا تو ہمارے پیٹ کا کھانا جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کسی بڑے خاندان کے اندر، کسی شادی بیاہ کے اندر چلے جائیں تو یہ ایک رواج ہے کہ آپ کو کچھ کھانا ہے نا تو ساتھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ لوگ بولیں گے کہ یار دیکھو کیسے، یار کس طریقے سے یہ چاٹ کر کھاتا ہے، یہ کس طریقے سے کھا رہا ہے، دیکھو اس کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ایک صحابی رسول اور تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ایسا ہی مثال جو آج دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو آپ وہاں پر بیٹھا، آپ نے تناول فرمایا تو پانی کا ایک مگ تھا، چائے پی رہے تھے، غالباً وہ بھی چائے پی رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب آپ چائے پی رہے تھے تو وہ جب کپ خالی ہو گیا نا تو آگے سے آواز آئی تو آپ نے اٹھا کر اس کو بھی پی لیا۔ تو کہتے ہیں کہ آگے سے آواز آئی کہ کیا مولوی کے لیے اور چائے منگوا دیا جائے، یعنی کہ اس وقت کے دور کے اندر جو الفاظ کہے جاتے تھے کتابوں کے اندر ان الفاظوں کو بیان کیا گیا کہ اور منگوا دیا جائے، ایک یہ چیز ہے۔ پھر معقل بن یسار کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ امیر ترین شخص تھے، اس کی قدر کو سمجھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پھر آپ فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، تو عبداللہ بن عمر کون ہوتا ہے؟ اس کو اپنا غلام بنا کر رکھنے والا، جہاں آپ سے تو آزاد ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ پھر روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عرس اب سے شروع ہو چکا ہے 18 رمضان مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرکت پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، اب فرمانے لگے کہ اے عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاؤ، تو آپ نے اٹھا لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا، جب یہ کسی قوم سے گیا ہے نا تو واپس لوٹ کر کے نہیں آیا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کتنی اس کی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ یہاں پر اس کی تفسیر کے اندر جو ہے نا حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ روٹی کو اگر کھایا جائے نا تو اچھے طریقے سے کھایا جائے تو پھر اس کی اور واضح طور پر جو تشریح کی گئی نا، امام ابو یوسف نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر روٹی کے کچھ حصے اگر کچے ہو نا، مثال کے طور پر بیچ کے حصے وہ پکے ہوئے، اور کھانا ہمیں کس طریقے سے کھانا چاہیے، بیچ سے نہیں کھانا چاہیے، کھانا ہمیں سیدھے طرف، جس طرف آپ کے کھانے کا رخ ہے آپ کو وہاں سے کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے بیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو نازل فرماتا ہے۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے، جہاں پر روٹی ہوگی وہاں پر ہمارا چمچ جائے گا، وہاں پر اس کو نکال کر کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ روٹی کا بھی حال ہمارا ایسے ہی کہ جہاں سے روٹی اچھا ہوگا اس کو نکال کر کے ہم نے کھانا ہے۔ تو اب ایک چیز بتائی گئی ہے کہ روٹی کو جب آپ کھائیں نا تو روٹی کا جو حصہ پکا ہوا ہے اس کو آپ کھا لیں، جو حصے کچے ہیں تو اس کو آپ پھینکیں نہیں، کچروں کی نظر نہ کریں، آپ اس روٹی کے حصے کو جو ہے وہ کسی جانور کو دے دیں، یا پھر کوئی اس کو پکا سکتے ہیں تو اس کو پکا لیں، پھر بعد میں اس کو استعمال آپ کر لیں تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ یہ روٹی کی بھی ایک قدر و منزلت ہے، اور دسترخوان سے اٹھا کر کھانا یہ بھی ایک رزق میں فراخی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا، یہ اس کی برکتیں ہیں کہ ہماری اولاد کیا ہوں گی، کم عقل نہیں ہوگی۔ اور ایک میں آپ کو اور بزرگ کا قول سناؤں، نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، ہم نے پڑھا تھا کتابوں کے اندر، تو آپ فرماتے کہ اگر کوئی بندہ دسترخوان سے اٹھا کر لقمے کو کھا لیتا ہے نا، دسترخوان صاف ستھرا ہو، گندی جگہ پر نہ ہو، اگر گندی جگہ پر گری ہے تو اس کو اٹھا کر آپ کہیں اور رکھ دیں کیونکہ وہ صحت کے لیے مضر بن جائے گا، لیکن اگر صاف ستھرا ہے، دسترخوان آپ نے بچھایا، وہاں پر کھانا تناول فرما رہا ہے، تو اس کو آپ صاف ستھرے جگہ سے اٹھائیں اور کھا لیں۔ تو وہ بزرگ کا قول ہے، ایک نظریہ تھا کہ کھانے پینے کو جب آپ لیں نا اور دسترخوان سے اٹھا کر آپ کھا لیں تو آپ کی اولاد جب ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی خوبصورت پیدا فرمائے گا۔ دیکھیں دسترخوان سے اٹھا کر کھانے کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔
علامہ مولانا محمد جنید رضا احمدی دعوت برکاتہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملیں گے. زندگی رہے دوستوں. تب کے لیے اللہ حافظ.